الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وقال تعالی اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے نوجوانوں، محترم خواتین اور بہت ہی محترم و معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا جا چکا ہے کہ مجھے ذہنی تناؤ عصر حاضر کا ایک سنگین مسئلہ کے عنوان پر اظہار خیال کرنا ہے. عصر حاضر کو میں نے خاص طور سے اس میں شامل کیا ہے کیونکہ یہ ذہنی تناؤ آج کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن عصر حاضر کا سنگین مسئلہ ضرور ہے. تو عصر حاضر ہے کیا آخر، اس کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. عصر حاضر کا جو بنیادی خاصہ ہے، جو ایک امتیاز ہے، وہ مادی ترقی ہے. اس مادی ترقی کے دو بہت بڑے بڑے میدان ہیں جس میں بہت نمایاں ترقی ہوئی. ایک علمی اور سائنسی میدان ہے اور ایک صنعتی اور تکنیکی انڈسٹریل اور ٹیکنالوجیکل میدان ہے. ان دو میدانوں میں ترقی کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں علمی میدان میں اتنی ترقی ہوئی ہے کہ نالج ایکسپلوژن ہو گیا، اور ٹیکنالوجیکل ترقی کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل بوم آ گیا. یہ دو ٹرم آج کے ہیں، یاد رکھیے گا. نالج ایکسپلوژن، ٹیکنالوجیکل بوم، ان دو جو نمایاں مظاہر ہیں ترقی کے، جس پر دنیا آج بغلے بجا رہی ہے، یہ دونوں میدانوں میں جو ایک ترقی ہوئی ہے، وہ ترقی ہے انٹرنیٹ کی ترقی. سائنس اور ٹیکنالوجی کا پروڈکٹ ایک ہے انٹرنیٹ. انٹرنیٹ کو میں نے اس لیے، آپ سمجھیں گے انٹرنیٹ کو کیوں لے لیا میں نے. انٹرنیٹ کو اس لیے لیا ہے میں نے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. یہ کہنا چاہ رہا تھا. یہ دنیا آج گلوبل ولیج جو بنی ہے وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بنی ہے. انٹرنیٹ نہیں ہوتا اگر یہ دنیا یہاں آپ کے سامنے نہیں ہوتی. تو گلوبل ولیج بن گئی جب، تو ہر انسان جس کے پاس وہ دو چیزیں ہیں، یا ایک ہی چیز سے مان لیجیے یا دونوں مل کر ایک چیز بن جاتی ہے، یعنی انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ جس پہ آتی ہے وہ ڈیوائس، اسمارٹ فون، موبائل. تو وہ ڈیوائس موبائل اور اسمارٹ فون ہے، اور جس پر وہ سسٹم ہے وہ انٹرنیٹ ہے. اب اس موبائل اور انٹرنیٹ کا جب وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے سامنے پوری دنیا آ جاتی ہے. جب دنیا آتی ہے، دنیا کی چکاچوند آتی ہے سامنے پوری. جب دنیا کی چکاچوند آتی ہے تو اس سے متاثر تو ضرور ہوگا. دنیا سے متاثر ہوتا ہے تو کیا متاثر ہوتا ہے؟
کیسے متاثر ہوتا ہے؟ وہ جو وہ دینا چاہتے ہیں، وہ کیا دینا چاہتے ہیں اور کیوں دینا چاہتے ہیں، اس کے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اس ترقی کی ہم بات کرتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے نظریات، فلسفے، نظام حیات کیا ہیں۔ بہت سے نظام حیات ہیں، میں صرف دو لے رہا ہوں یہاں پر بھی، جو بہت بنیادی ہیں آج، جنہوں نے دنیا پر اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے۔ ایک ہے کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، اور ایک ہے کنزیومرزم، صارفیت، وہ بھی سرمایہ دارانہ نظام ہی کا شاخسانہ ہے۔ میں اس کو الگ خاص طور سے لے رہا ہوں، اسی کا پارٹ ہے وہ بھی، لیکن سوچئے صارفیت، کنزیومرزم، کنزیومر، آپ بہت اچھے کنزیومر ہو جائیں۔ اب کنزیومر بننے کے لیے آپ کے سامنے ایک ضرورت ہوتی ہے ان کو کہ اس کے آپ کو سامنے اس کو اچھی طریقے سے پیش کی جائے، اس کے لیے ان کو ایک ضرورت ہے ذرائع ابلاغ، ایڈورٹیزمنٹ، پبلسٹی۔ سرمایہ دارانہ نظام، صارفیت کا نظام، جس کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ پبلسٹی۔ اور اس پبلسٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا بنا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے اور آپ کے دماغ کو کنٹرول کر رکھا ہے، میرے اور آپ کے بھی۔ کچے دماغوں کی تو بات ہی الگ ہے، ہم سب کے سب جو ہیں اتنے متاثر ہو چکے ہیں، انہوں نے دماغ کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے ہم لوگ آن لائن چیزیں خریدتے ہیں، آج کل لوگ شاپ کو دیکھ لیتے ہیں، وہیں سے آ رہے ہیں یہ تو بہت اچھی چیز لگی، اور معلوم ہوا میری بچی بار بار میں دیکھتا ہوں کہ وہ سامان آ رہے ہیں اور معلوم ہوا کہ وہ آن لائن شاپنگ سے آ رہے ہیں۔ اب آپ اس کا اگلا نتیجہ کیا دیکھیں گے؟ بھائی میری جیب میں کچھ محدودی تو رقم ہوگی، میرے اکاؤنٹ میں کچھ رقم محدودی تو ہوگی، میری جیب پہ ڈاکہ بھی پڑتا ہے اور میرا اکاؤنٹ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک وقت وہ اکاؤنٹ ان چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے جو ایسینشیل کموڈیٹیز ہیں ان کے لیے نہیں، بلکہ ان لگژریز کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ جب لگژریز میں میرا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جائز پیسہ، تو پھر دماغ پہ تناؤ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں ہمارے، اور ہر ایک کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوں گے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ قارون کا خزانہ بھی ہوگا تو ابھی تو ختم ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ جھوٹی جو مسابقت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور اس سے پہلے ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ ہمارا ایک جو ان نظام حیات سے جو ایک تھنکنگ بنی ہے، وہ تھنکنگ یہ بنی ہے، اس نے بنائی ہے ہمیں، خاص طور سے ہمیں یہی کہا ہے کہ یہی تھنکنگ ہماری ہونی چاہیے۔ ہمارا زندگی کا معیار بلند ہونا چاہیے، معیار زندگی کو بلند کریے۔ ہاں بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ۔ اسٹیٹس آف لیونگ، اسٹیٹس آف ہیومینٹی کتنا ہی گر رہا ہو، ہمارا اسٹیٹس آف لیونگ بڑھنا چاہیے۔ یہ اسٹیٹس آف لیونگ کی حوث جو ہے، اس کے ساتھ میں ایک دو چیزیں اور آتی ہیں، اور یہی بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کے لیے ایک مسابقت کا کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ مسابقت اچھی بھی چیز ہوتی ہے بہت، سابقوا الی مغفرۃ، جس آیت کو میں نے پڑھا اس کے اگلی آیت میں وہ بھی تھا۔ ایک ہوتی ہے مثبت مسابقت، جائز مسابقت، جس کے لیے ہمیں بے شک سبقت کرنا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے ناجائز مسابقت۔ تو ناجائز مسابقت کے لیے جو کہ ایک پورے ماحول بنایا گیا ہے، معیار زندگی کا نام دیا گیا ہے، اس کو اسٹیٹس آف لیونگ کا نام دیا گیا ہے کہ اچھی ہماری معیار زندگی ہو، اس کے لیے ہمیں مسابقت بھی کرنا چاہیے۔ اب مسابقت جب آدمی کرتا ہے تو دوڑ بھاگ کرے گا،
اور جب دوڑ بھاگ کرے گا تو کامیاب بھی ہوگا، ناکام بھی ہوگا، اور ہر وقت اس پر یہ دماغ پر یہ خیال مستول ہی رہے گا کہ کیسے میں فلاں کام کر سکوں، اور یہ چیز کیسے میں خرید سکوں، اور فلاں کیسے مسئلہ حل کر سکوں، اور میرا زندگی کیسے بلند ہو، ہر وقت یہی سوچ رہا ہے۔ تو یہ جھوٹی مسابقت اسٹیٹس آف لیونگ کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اس کا شاخسانہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دماغ پر بوجھ ہے۔ ہر شخص انڈر اسٹریس ہے، میں اب ہر شخص بول رہا ہوں، ہر شخص انڈر اسٹریس ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بچ گیا ہوگا، اسٹریس میں ہے ہر شخص، میں بھی ہوں، آپ ہیں، کوئی مجھے بتا دیجیے کون نہیں، بتا دینا مجھے، میں اس کو جو ہے شاباشی دوں گا، بعد میں میری تقریر کے بعد میں پوچھوں گا آپ سے کون ہے جو بچ گیا ہے۔ ہر شخص انڈر اسٹریس ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، میں بتا دوں آپ کو، آپ بھی سوچیں گے کہ یہ میں نے آپ بات کہی تو ابھی تو مسئلہ ہی بن گیا، نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب کریم بھی چاہتا ہے یہ کہ ہم مسائل حیات کے چیلنجز کو اپنے اس کے لیے تیار ہوں۔ مسائل حیات یہ ابتلائیں اس لیے آتی ہیں ہم دماغی طور پر تیار ہوں، تو دماغ کا بوجھ تو پڑتا ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر یہ کیا ہوا؟ اس لیے میں بتا دوں آپ کو کہ دماغی تناؤ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم یہ چاہتا ہے ہم سے وہ پازیٹیو اسٹریس کو چاہتا ہے، جس سے ہمارے اندر تیاری پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ہماری سکت سے باہر نہیں ہوتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہماری سکت سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ سکت سے زیادہ ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، تو دماغی تناؤ زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن گیا، ہم نے ہر مسئلے کو چیلنج کیسے سے لے لیا، تو پھر مسئلہ منفی تناؤ کا آ جاتا ہے، ایک نیگیٹو اسٹریس بنتا ہے۔ تو پازیٹیو اسٹریس ہے، ایک نیگیٹو اسٹریس ہے۔ تو پازیٹیو اسٹریس میں اور نیگیٹو اسٹریس میں بہت بنیادی فرق چھوٹا سا یہ ہے کہ پازیٹیو اسٹریس جو ہوتا ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، لمیٹیڈ ہوتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے اور لمیٹیڈ ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور نیگیٹو اسٹریس جو ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، اکیوٹ ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، ہمارے دماغ کے لیے ہمیں دماغ کو جھنجھوڑ دینے والا ہوتا ہے، ہماری نیندیں حرام کر دینے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے پہلی علامت اور بنیادی علامت نیگیٹو اسٹریس کی کیا ہے؟ کوئی بھی پوچھے کیا ہے؟ نیند میں خلل پڑ جانا۔ آپ بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اسٹریس ہے وہ نیگیٹو کہ نہیں، تو آپ نے نیند کا محاسبہ کریں، معلوم کریں، بتائیں۔ اگر آپ کو پرسکون نیند آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ جو ہیں اس نیگیٹو اسٹریس میں نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے اور باوجود سونے کے آپ کے اندر تکان اور اضمحلال موجود ہے اور تر و تازگی نہیں آ رہی، تو سمجھ لیجیے یہ نیگیٹو آپ کا اسٹریس ہے، یہ ڈسٹرکٹیو ہے۔ یہاں ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے کول ڈاؤن، ٹھنڈا کرو دماغ کو، اپنے ٹھنڈا کرو، شعوری طور پر سوچو، اے اللہ یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی، سب مسئلے ہیں، تو ان تمام مسئلے سے نکال دے گا، ہمیں بے شک نکالے گا۔ ان میں کچھ جائز بھی مسئلے ہیں، کچھ ناجائز بھی ہیں، ان ناجائز کو ہم کو نکال دیں گے، وہ صحیح نہیں ہے ہمارے لیے، وہ لگژری تھی، وہ ضرورت نہیں تھی ہماری، بیکار میں ہم سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ کچھ ایسے ہیں بے شک جس کو ہمیں سوچنا چاہیے، وہ حقیقی مسئلے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے ہمیں، لیکن اے اللہ تو نکالے گا تو نکل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اے اللہ تو ہی کرے گا، اے اللہ تو بس
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تمام جو اذکار ہیں خاص طور سے شعوری طور پر ان کو ادا کریں. تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ وہیں کول ڈاؤن ہو جائے گا مسئلہ، یہ مرض نہیں بنے گا. لیکن اگر آپ نے، میں نے بتایا، دل پہ لے لیا اس کو، کس کو؟ مسئلے کو دل پہ لے لیا. سب جانتے ہیں اس کا مطلب دل پہ لینا کیسے کہتے ہیں، دل پہ لے لیا. جب دل پہ لے لیں گے تو یاد رکھیے پھر دماغ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا. مسئلہ یہ ہے ابھی ہمارے دماغ ہمارا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے. یاد رکھیے نیگیٹو اسٹریس کا ایک اور بہت بڑا کی علامت یہ ہوتی ہے، جب تک آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ پازیٹیو آپ اسٹریس میں ہیں اور عام حالت میں ہیں. اور جب آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں نہ رہے، اس کی دماغ کی چکھی گھوم رہی ہے شتر بے بہار کی طرح، آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ خیال نہیں آئے اور لیکن خیال آ رہا ہے. آپ سونا چاہتے ہیں تب بھی نیند نہیں آ رہی ہے، اور جنہیں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں، لگاتار آ رہے ہیں، موہوم خیالات آ رہے ہیں، خیالات آتے جا رہے ہیں، لاہور پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، لیکن آ رہے ہیں. یہ ہے وہ چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی علامت ہے. لیکن میں نے بتایا بنیادی علامت جو ہے وہ تو تھی صرف نیند کے خلل والی، لیکن صرف ایک ہی علامت نہیں ہوتی اس کی، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہم میں سے کہ اسٹریس میں بھی ہیں ہم. ایسے کیا فرق پڑتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اب میں دوسری بات بتاؤں گا. اس کے علاوہ ذیلی علامات بھی ہوتی ہیں، کچھ اور سمٹمز بھی ہوتے ہیں، سیکنڈری سمٹمز بھی ہوتے ہیں جن کو آپ میں بھی نہیں سمجھ پاتے. بہت بار ہم اس کو سمجھتے نہیں، ڈاکٹر جانتا ہے کہ آپ جو ہیں کس کے مریض ہیں. ان میں پہلی بنیادی چیز بتا دوں، نیگیٹو آپ کی اسٹریس کی، جس کو ہم بھی کہہ لیتے ہیں کہ شاید اسٹریس ہی ہے. یہ پیشانی پر دباؤ ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، کنسنٹریشن نہیں ہو پاتی. یہ تمام چیزیں آپ بھی جانتے ہیں. ہاں بھائی ہو سکتا ہے یار یہ بھی ہمارا دماغی تناؤ کی وجہ سے. لیکن میں اب آگے بات بتا رہا ہوں. مجھے گیسیں بہت بنتی ہیں، مجھے تیزابیت ہو جاتی ہے، نزلہ زکام بہت جلدی ہو رہا ہے، مجھے ہارٹ کی پرابلم ہے. اب کون جانتا ہے کہ یہ اسٹریس ہے؟ ڈاکٹر. میں بتا دوں آپ کو یہ علامت آپ بھی نہیں جانتے. اس وجہ سے جو آج آنکڑے ہیں وہ آنکڑوں میں، بٹ ڈاکٹر کے پاس آپ پہنچتے ہیں تو اس کے پاس تو پہنچتے نہیں سائیکیٹرک جو آپ کا ڈاکٹر ہے. آپ تو جا رہے ہیں پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب مجھے تیزابیت کے مرض، انہیں ڈائجین جیل دے دیا آپ کو. حالانکہ وہ جانتا ہے، لیکن اس کو کیا ضرورت ہے کہ آپ پر وہ کہے، وہ یہ کہہ سکتا تھا جاؤ. اچھا ایک بات اور میں عرض کر دوں گا، عجیب معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ آج کی دنیا عجیب ہے. وہ یہ عجیب ہے کہ جو اصل مرض ہے ہمارا، ہم اس سے پہلو ہی اختیار بھی کرنا چاہتے ہیں اور شرم کے مارے نہیں بتاتے. لوگ کہیں گے سائیکک ہے یہ، اور سب سائیکک ہے، معاف کیجیے، سب سائیکالوجی کے مریض ہیں. لیکن یہ کہتا ہے ہر شخص کہ میں ڈاکٹر کو نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ اس ڈاکٹر کو، سائیکیٹری کے ڈاکٹر کو، سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ نہیں جاؤں گا، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا دماغ یہ پاگل ہو گیا ہے. پاگل نہیں ہوا بلکہ وہ تناؤ کا مریض ہے. اس کو صحیح کا علاج ہونا چاہیے. صحیح علاج نہیں ہوگا تو میں آگے بتاؤں گا کیا ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم شرماتے ہیں، ہم نہیں بتاتے ڈاکٹر کو، ہم صحیح ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. اس کی وجہ سے ہمارا مرض بڑھتا ہے. مرض جب پڑے گا تو اگلی بات آتا ہوں، اگلی اسٹیج پہ آ جاتے ہیں. اگلی اسٹیج جو ہے یہ، اس کا نام اینگزائٹیز ہے، ذہنی انتشار. اب اس کے الگ الگ سمٹم ہوتے ہیں. عجیب عجیب، میرا گلا پھنس رہا ہے، نگلنے میں پریشانی ہوتی ہے. اب کیا کہیں کہ گلے نگلنے میں پریشانی ہو رہی ہے؟ جی پورے بدن میں میرے درد ہے، مجھے بخار آ جاتا ہے. یہ تمام چیزیں، گھبراہٹ ہے. گھبراہٹ تو خیر آپ عام بھی جانتے ہیں لوگ. اس قسم کے بہت سے سمٹم ہوتے ہیں، لیکن ان سمٹم کی خاص پہچان بتاؤں گا جہاں سے یہ اس کو پہچاننا ہوتا ہے کہ دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہوتا ہے، ساتھ میں انسان بھی عملی طور پر کام کرتا ہوتا ہے. عملی طور پر بھی اس کے لیے وہ تیار ہوتا ہے اور کہتا ہے میں یہ کروں اور میں یہ کروں اور میں یہ کروں. سمجھے آپ کے؟ اور
وقت سے پہلے یہ چیز ہو جائے اور یہ چیز ہو جائے وہ نہیں ہو جائے، میں تو بہت اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، وہ اینگزائٹی کا مریض ہے۔ جو اگلا مرحلہ تھا، اگلی اسٹیج تھی، سیکنڈ اسٹیج تھی اینگزائٹی، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ اب میں بتا دوں آپ کو، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اگر وہ صحیح دوا نہیں کرے، علاج نہیں کرے، ڈپریشن۔ اینگزائٹی میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عملی طور پر بھی بہت متحرک رہتا ہے، دماغ کو اس کا تیزی سے کام کرنا ہی ہوتا ہے، تبھی تو وہ ذہنی تناؤ کا مریض ہے۔ دماغ کو اس کا کنٹرول کا ہے ہی نہیں، بےہودہ خیالات، بیوقوفی کے خیالات، موہوم خیالات، نیند نہیں آنا اور کیا کیا چیزیں، وہ تو سب تھی ہی۔ میں نے بتایا تھا کہ لوگوں کو نزلہ بار بار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نزلہ بار بار ہوتا ہے، مجھے جب سے میں جانتا ہوں اس کو پڑھا ہے میں جب سے جانتا ہوں تو اپنا یہی سوچ لے کہ تجھے ٹینشن تو نہیں ہے، قوت مدافعت میں کمی ہو جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سمپٹم ہے، قوت مدافعت امیونٹی ویکن ہو جاتی ہے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تیسرا مرحلہ ڈپریشن کا مسئلہ، افسردگی، مایوسی، ڈپریشن، فرسٹریشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دماغ تو بہت کام کرتا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا دماغ کام کر رہا ہے، لیکن انسان کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، دنیا سے بیدار ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی چیز کو اچھی نہیں لگتی، اکیلا بیٹھ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، خاموشی پسند ہو جاتا ہے، پلا پکڑ لیتا ہے۔ اور اگر اس وقت اس کا صحیح علاج نہیں ہو تو پھر چوتھا مرحلہ ہے، اور چوتھا مرحلہ خودکشی کے اعلانات، کیونکہ وہ زندگی سے بیدار جب ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یہ دنیا میں میرا رہنا بیکار ہے، میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے، وہ مایوس ہو چکا ہے، خودکشی کے اقدام کرتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ جو کر لیتے ہیں دنیا مافیا سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، مسائل سے نہیں دنیا سے، اور لوگ جو بچ جاتے ہیں وہ بھی زندگی کیسے گزارتے ہیں، الامان الحسین۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں ابتدائی طور کی، وہ سوچیے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے ذہنی تناؤ، یہ ایک لانگ ٹرم ڈیزیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج میرے ذہن میں خیال آیا اور مجھے مسئلہ آیا اور مسئلہ آنے کے بعد میں نے سوچنا شروع کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ اگر وہ بات ختم ہو جائے گی تو پازیٹیو اسٹریس تھا وہ، اگر وہ نگیٹو اسٹریس ہے تو ختم نہیں ہوگا وہ۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا اسٹیمولس باہر کا جو ہے ایکسٹرنل اسٹیمولس ایک دم تیزی سے اس کو جو ہے ایمپلیفائی کر دے گا، انسان بہت حساس ہو جاتا ہے، اس وقت بہت حساس ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے بتایا یہ لانگ ٹرم ڈیزیز ہے، یہ مہینوں سے سالوں چلتی ہے اور علاج نہ کیے جائے تو موت کے ساتھ جاتی ہے۔ پھر یہ اب میں عرض کر دوں کہ اس کی شرح کیا ہے۔ تو شرح کے بارے میں ایک تو وہ ہے جو آنکڑے مل رہے ہیں مجھے اور آپ کو، میں نے بتایا یہ آنکڑے صحیح ہوں گے ہی نہیں جب میں جا ہی نہیں رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس، جبکہ میں مریض ہوں، تو آنکڑا کہاں سے بنے گا، ڈیٹا بنے گا کہاں سے؟ میں چھپا رہا ہوں، اپنے مرض سے کچھ چھپائے بیٹھا ہوں، تو آنکڑا تو بنے گا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود WHO کی 2010 کی 26 ممالک کی ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کے 65 سے 85% لوگ کبھی نہ کبھی زندگی میں دماغی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں یا ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے 65 سے 85% لوگ، صحیح بات ہے نا؟ اس کے بعد انہوں نے بتایا، سروے کیا جا رہا، رپورٹ آ رہی، انہوں نے کہا کہ اس مرض میں سب سے زیادہ آگے نمبر 1 وہ ہے جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، امریکہ بہادر۔ امریکہ کا نمبر 1 ہے اس کے اندر، نمبر 2 یورپ کا ہے، اور نمبر 3 ہم بھی آتے ہیں اس جگہ پر، معاف کیجیے کیونکہ ہم بھی بڑے ترقی یافتہ ہیں، اور افریقہ جیسے بیچارے غریب ممالک بھی پیچھے ہیں بالکل۔ آپ بس سوچیں تو کہ جو جتنا غریب ہے اتنا سکون میں ہے، اور جو جتنا ترقی یافتہ ہے بظاہر اتنا ہی پریشان ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، یہ آنکڑے بتا رہے ہیں، میں بہت سی باتیں نہیں بتاؤں گا۔
میں آگے آ رہا ہوں. میں بتانا ہی چاہتا ہوں آپ کو کہ اس کے اسباب کیا کیا ہیں. تو اسباب کے تعلق سے ہم ان کو دو خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے کچھ اسباب تناؤ کے ہیں. وہ پہلے بھی تھے، آج بھی تھے. میں نے کہا پہلے مرد ایسا نہیں تھا، پہلے مرد نہیں تھا یہ، اور پہلے ایسا نہیں تناؤ نہیں ہوتا تھا. وہ تو میں نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سے بتا دیا، خود آپ کو بتا دیا کہ ایسا تو ہوگا. تو تین تو وہ ہیں جو زمانہ قدیم سے آج تک یعنی عصر حاضر سے پہلے تک کے محرکات ہیں، اور چار وہ محرکات ہیں جو عصر حاضر کے امتیازی اسباب ہیں. تو پہلے بتاتا ہوں میں آپ کو جو کہ زمانے قدیم سے چلے آ رہے ہیں، جس سے خانگی مسائل ہوتے ہیں، پرسنل خانگی مسائل ہوتے ہیں. زندگی میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ازدواجی مسائل ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، کھٹپٹ ہو جاتی ہے، مسئلے ہو جاتے ہیں. بچوں کے مسائل ہیں، ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، یہ سب مسائل ہیں. ان سے دماغ پر بوجھ پڑتا ہے. کبھی کبھی ہمارے لیے تکلیف بھی ہو جاتے ہیں، آدمی پریشان بھی ہو جاتا ہے، مرض بھی ہو جاتا ہے. پہلے بھی ہوتا تھا، ایسی بات نہیں ہے. پہلے اس کا جواب، اس کا حل، اس کا جواب شافی موجود تھا، حل موجود تھا، مجرد نسخہ تھا ان کے پاس، لہذا پتہ نہیں چلتا تھا، ٹھیک ہو جاتے. آٹے میں نمک کے برابر لوگ تھے جو دل پہ لے لیتے تھے. دوسرا، کچھ ایک انفرادی مزاج ہوتا ہے، طبیعتیں ہوتی ہیں. ایک تو میں نے بتایا خانگی مسائل ہوتے ہیں، ازدواجی مسائل ہوتے ہیں، معاشی مسائل ہوتے ہیں، سماجی مسائل ہوتے ہیں، جس کے اندر آدمی جو ہے اس کا دباؤ محسوس کرتا ہے، ان کے مسئلے کا حل سوچتا ہے، اس پہ تھنکنگ کرتا ہے، اور اس میں مرض کا شکار ہو جاتا ہے. تھوڑا سا پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ جب اس کا صحیح علاج کرتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسرا جو ہے خاص، وہ چیز جو ہے بعض لوگوں کی حساس طبیعت ہے. بعض لوگ حساس طبیعت ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی ہم انگریزی سسپٹیبل ہیں اس کے لیے. اور یہ بتا دوں حساس طبیعت پیدا کیسی ہوتی ہے، یہ بھی سن لیجیے. کیونکہ حساس طبیعت ہے میری تو اور آپ کی تو XYZ کی، میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیوں ہوئی. تین باتوں سے پیدا ہوتی ہے. ایک تو احساس محرومی سے ہوئی پیدا ہوتی ہے. کوئی وجہ تھی ایسی، مجبوری تھی ایسی، بچپن میں محرومی کا احساس پیدا ہو گیا. میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے ابا جان نہیں ہے، میرا فلاں چیز نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں. احساس محرومی. اس کے نگیٹو اپوزٹ سائڈ میں کیا ہوتا ہے، مسابقت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. میں پڑھ لکھ کے کامیاب ہوں گا، میں فرسٹ پوزیشن لے کے آؤں گا. ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا نگیٹو بھی تو اثر پڑتا ہے. طبیعت حساس ہو جاتی ہے، اور پھر ذہنی الجھنیں زندگی میں تو آئیں گی اور آتی ہیں. اس کی وجہ سے وہ شکار ہو جاتا ہے پرماننٹ نگیٹو اسٹریس کا، جس کو ہم اینگزائٹی کہتے ہیں. وہ اینگزائٹی کا شکار ہوتا ہے لیکن سمجھتا نہیں. حساس طبیعت والا اینگزائٹی کا شکار ہوتا ہے، اور ہے اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے یا کم سے کم خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ وہ پیٹ کا اگر کہتا ہے کہ پیٹ کا مجھے مرض ہے، تو پیٹ کا مرض نہیں، اس کو اینگزائٹی. میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کے ہارٹ کی پرابلم نہیں ہے، اس کو اینگزائٹی ہے. اس کو نزلہ زکام جلدی نہیں ہو رہا ہے، قوت مدافعت کی کمی جو ہے وہ سمٹم ہے اینگزائٹی کا. یہ دوسرا تھا پہلو. تیسرا پہلو بتا دوں آپ کو، اس زمانے سے پہلے زمانے سے آ رہا ہے جو، وہ یہ کہ آپ کے میرے کیا نظریات ہیں. ایک نظریہ وہ ہے جس میں خدا کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جس میں خدا کا انکار ہوتا ہے. ہر زمانے میں رہے الحاد، ایتھیزم. ایک ہے مذہب، خدا پر یقین. تو جو لوگ
ہمارے قدرتی صاحب سامنے موجود ہیں، میں کبھی کبھی بات آپ کے سامنے کہہ بھی دیتا ہوں کہ جو مسائل تھے پہلے اور آپ کے میں یہ فرق ہے کہ جو لوگ خدا پہ یقین نہیں کرتے چھوٹا سا مسئلہ انگیز نہیں کر پاتے. مثال سنا چکا ہوں ان کو، اب نہیں بتاؤں گا، وقت نہیں ہے میرے پاس. سنا چکا ہوں قصہ باقاعدہ واقعہ علی گڑھ کا پروفیسر کا سنا چکا ہوں، نہیں بتاؤں گا، وقت نہیں ہے. خدا پہ یقین نہیں ہے، پریشانی آ گئی، دعا کراتے ہیں لوگوں سے پھر بعد میں کہ آپ دعا کریے، خدا سے دعا کیجیے، پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے اینگزائٹی کے شکار ہو جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا نظریات کا بھی رول ہوتا ہے. بس اتنی چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، اسباب نظریات کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دو چیزیں بتا دوں گا. اپنی فطرت کا انکار کرے، فطرت سے کشمکش کرے، روحانیت کا انکار کر دے، خدا کا انکار کر دے. تین باتیں کہیں گی. خدا کا انکار کر دے، روحانیت اسپرچویلٹی جو وجود کا حصہ ہے اس کا انکار کر دے. یعنی انسان کو سکون کی تلاش ہوتی ہے، روحانی سکون کی تلاش ہوتی ہے، وہ کہیں ملتا ہے جہاں نہیں ملتا، میٹیریل پیمانوں سے نہیں ملتا. یہ تین وہ تھے جو زمانے قدیم سے چلے آ رہے تھے، لیکن چار اور ہیں جو اصل حاضر کے خاصہ اور امتیاز ہیں. پہلا چیٹ کلچر، موبائل کلچر. یہ جو چیٹ کلچر ہے جس پہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کھڑے کیے، میرے خیال سے اس کے لیے 2 تقریریں بھی ناکافی ہوں گی، 2 تقریریں بھی ناکافی ہوں گی. یہ چیٹ کلچر بہت خطرناک ہے. انٹرنیٹ سے شروع کی تھی میں نے بات، وہاں سے جوڑ دیجیے اس کو. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں اور آپ ہوں اور خاص طور سے نوجوان ہوں. میں ان کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، مجھ سے باتیں نہیں کر رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں اپنے. میں سوچ رہا ہوں یار سلام تو کر لو، میں ہی کر لوں سلام، ان کو سلام کا ہی موقع نہیں ہے. یہ ایک بات میں چھوٹی سی بتاؤں، اس سے بہت سے آپ کے آفشوٹس ہیں، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. ہو یہ رہا ہے انسان اس چیٹ کلچر کی وجہ سے اپنے کو پورا کا پورا مشغول کیے ہوئے ہے، دماغی طور سے پورا کام کیے ہوئے ہیں، دماغ پر بوجھ ڈالے ہوئے ہیں. کیونکہ پڑھے گا، دیکھے گا، سوچے گا تو دماغ تو کام کرے گا. ایک چیز کو اگنور کر رہا ہے، اپنے فزیکل ریکوائرمنٹ کو، صحت کو، فزیکل ہیلتھ کو. تو مینٹل ہیلتھ تو بگڑے گی، وہ ابھی بتاؤں گا میں، لیکن فزیکل ہیلتھ کی وجہ سے بگڑ رہی ہے. یعنی اس کو وقت نہیں ہے کہ وہ صبح کو جا کے ہوا خوری کرے، ایکسرسائز کرے جو اس کی ضرورت تھی. اس سے کیا ہوتا ہے جب ڈس بیلنس زندگی پر شروع ہو جاتا ہے تو مرض تو جب اسی کا نام ہوتا ہے، ڈس بیلنس، امبیلنس کا نام ہی تو مرض ہوتا ہے. فزیکل ریکوائرمنٹ ہے آپ کی اور ایک اسپریچول اور دوسری آپ کی مینٹل ریکوائرمنٹ ہے، ان سب کا صحیح طریقے سے توازن قائم رکھنا، یہی صحت کی علامت ہے، یہی صحت ہے. آپ صحیح ریکوائرمنٹ نہیں دے رہے، آپ اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. آپ سے مراد میری سب کی ہیں، ہمارے نوجوان خاص طور سے. یہ صرف ایک اس کا میں بتا رہا ہوں، آپ دوسرا سنیے. دوسرا یہ ہے کہ شروع میں تو یہ نوجوان جو ہیں ہمارے لاابالی ہوتے ہیں، ان کو مسائل کا استحضار ہی نہیں ہوتا. زندگی کے مسئلے چاہیں ان کو اس کی توجہ تو بڑی چیز ہے، وہ جانتے ہی نہیں. اور جب حقیقی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور جو حقیقت میں مسائل سامنے آتے ہیں اور جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو پھر جو یہاں تو گئے کھیت والی بات ہوتی ہے، پھر گئی، وقت گزر چکا ہے. ایک اور پرابلم ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم نے کیونکہ اپنے سوشل انوائرمنٹ میں، ماحول میں لوگوں سے ہمدردی کا، انٹریکشن کا معاملہ کیا ہی نہیں تھا، لیکن ہم ان سے ایکسپیکٹ بہت کرتے ہیں. ہمارے مسئلے کو دیکھتے نہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارا مسئلہ ہے، یہ کیسے ہیں، ہم نے ان کو سب کچھ دیا، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. ارے تم نے ان کو کیا دیا تھا؟ لیکن ہر ایک نہیں کہہ رہا میں سب کچھ دے رہا ہوں، میں نے قربانی دی اس کے لیے. ارے بھائی تو نے کون سی قربانی؟ تو نے سلام کا تو کیا نہیں تھا یار جب وہ آیا تھا. تو اپنے موبائل میں بیٹھا ہوا تھا لگا ہوا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کرنے کے پر ان کو اس کا رسپانس نہیں ملتا جیسا وہ چاہتے ہیں ایکسپیکٹڈ، تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں اور ایک وشیس سائیکل شروع ہو جاتا ہے. اور میں بتا دوں آپ کو سب سے بڑا اس کا علاج جو ہے ٹاک تھراپی ہے.
لیکن موبائل کلچر سے جو ہے انسان اپنے موبائل سے بات کیسے کرے گا؟ یہ مجھے بتا دیجیے. میں اور آپ سے تو بات کریں گے. ٹاک تھراپی ہے، یعنی اپنے بھائیوں سے اپنے ساتھیوں سے مل کر بات کرو، شیئر کرو. جتنا شیئر کریں گے مسئلہ حل ہوتا ہے. لیکن وہ شیئر کسے کرے گا؟ وہ تو سامنے مشین بیٹھی ہوئی ہے، ڈیوائس ہے. میں چھوٹی سی بات بتا رہا تھا، میں آگے بڑھ رہا ہوں. ایک اور مسئلہ جو ہے دوسرا والا، جو آج کا ہی مسئلہ ہے دادا، کیریئرزم. وہ کیریئرزم کیا ہے؟ ہر ایک شخص لگا ہوا ہے کیریئر بنانا ہے مجھے. تجھے کون سا کیریئر بنانا ہے؟ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں فلاں بنوں گا، میں فلاں بنوں گا. جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے ہم سب کچھ بنیں گے، دائی نہیں بنیں گے. دنیا بھر کی چیزیں بتاتا ہے کہ وہ یہ بنوں گا، یہ بنوں گا، اور اس کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتا. کیریئرزم وہ اوڑھ لیتا ہے اس مسئلے کو اوڑھ لیتا ہے. اور میں نے بتایا کہ اس کیریئر کے پیچھے اس کی وہی ہے مسئلہ، معیار زندگی کو مجھے بنانا ہے، اپنے اسٹیٹس کو بنانا ہے مجھے. کون سا اسٹیٹس؟ میٹیریل اسٹیٹس. معیار زندگی کو بنانا ہے. میں یہ کروں گا، میرا وہ ہوگا، میرا وہ ہوگا، اور وہ نہیں ملتا اس کو. ہائر ایمبیشنز ہیں اس کی، بہت ہائی ایمبیشنز ہیں، دنیا کے ایمبیشنز ہیں سب. وہ نہیں جنت کی ہو، سابقوا الی مغفرۃ وجنۃ عرضھا، وہ نہیں ہوتی. سب کو دنیا ہی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہماری ایمبیشنز ہوتی ہیں. ایک مسئلہ اور ہوتا ہے جب حقیقی دنیا میں آتے ہیں تو ان امپلائمنٹ کا مسئلہ. یہ آج کا مسئلہ. آپ پوچھیں گے آج کا مسئلہ کیوں ہے؟ کیا ہر زمانے کا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ نہیں. آج تعلیم جو ہے ڈیلنگ ہو چکی ہے اپنے ہیریڈیٹری معاشی ریسورسز سے. موروثی جو ذرائع تھے ان سے ہم ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. پہلے تاجر کا بیٹا تاجر ہوا کرتا تھا، کسان کا بیٹا کسان ہوا کرتا تھا، پڑھائی کا بیٹا پڑھائی ہوا کرتا تھا. تعارفوا لتعارفوا جو تھا یہی تو بتا رہا تھا. اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی. بھائی والد صاحب بھی یہ کام کر رہے تھے، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، مجھے کیا فکر ہے یار. مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب تو لکڑی کا کام کرتے تھے، لیکن مجھے تو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، دنیا بھر کی چیزیں بننا ہے. لیکن ہر ایک کو تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا. یہ ایک بات ہے بالکل جنرل ٹرم میں، ہر ایک نہیں بن سکتا. دوسری بات بتا دیں، ایک ہماری گورنمنٹس کا، اہل سیاست کا، ارباب حل و افکار کا بھی بہت بڑا وہ ہے اس میں رول، کہ انہوں نے خاص طور سے پہلے سے ہی کی ہے اس کے اندر. جو ذرائع وسائل بڑھا سکتے تھے وہ بھی نہیں بڑھا رہے ہیں. اور یہ سب اسی کے پیچھے اسی وجہ سے ہے. آپ نہیں سمجھیں گے، یعنی وہ بھی اسی کے شاگرد بنے ہوئے ہیں جس کا میں نے نام لیا تھا پہلے. اس وجہ سے جو ڈیلنگ ہو گئی ہے تعلیم آپ تعلیم کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو گیا ہے کہ مجھے ایک اچھا سا جاب تلاش کرنا ہے. ارے بھائی عالم بھی تو بن سکتے تھے آپ. علم بھی تو ایک بہت بڑی چیز تھی. ٹھیک ہے دریائے مارس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے تو یہ سوچا جتنی میری تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، اس کے بقدر مجھے جاب ملے. اب نہیں مل رہا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے جو بتایا ڈیلنگ ہو گیا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ. تیسرا بڑا مسئلہ جو ہے جس کو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے، میں کیونکہ اسی فیلڈ کا ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں، انوائرمنٹل کرائسس ہے، ماحولیاتی آلودگی ہے. اس ماحولیاتی آلودگی نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، اس پر 4 لیکچر تو میں دے سکتا ہوں اللہ کے شکر. لیکن میں پھر بتا دوں آپ کو اس سے کیا ہو رہا ہے. آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی ہوا، سب میں زہر. یہ سب کے سب آپ کے یعنی دماغ کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، آپ کے نرو سیل کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. سوچئے میں جو کہنے کا آخری بات کہہ رہا ہوں، نرو سیل کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اس میں بہت سے کلائمیٹ چینج بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، سب سے ٹینشن ہو رہا ہے. طوفان آ رہے ہیں، سیلاب آ گیا کیرالہ میں، سب کچھ اس کے پیچھے بھی سب آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ماحولیاتی کرائسس تھی. ایک اور چیز ہے آخری چیز، وہ بھی آج کل کی آج ہی کا مینیفیسٹیشن ہے. آج کا مسئلہ سریع الحرکت دنیا ہے، بھاگ رہی ہے دنیا، پوری دوڑ رہی ہے. آپ دلی چلے جائیے، میں بھی رہا ہوں 90 سے 94 تک، بھاگتی دنیا ہے. بسوں کو بھاگ کے پکڑیے آپ.
पूरी की पूरी सुबह से शाम तक आप देखेंगे दुनिया शायद भागती रहती है या घर में रहती नहीं है। हादसे के ज़्यादा खतरात होते हैं इसके अंदर। आदमी हर वक्त टेंशन में रहता है और लगातार जब टेंशन हो जाता है तो क्रॉनिक टेंशन हो जाता है, फिर ये मसला बढ़ता है। बहरहाल मुझे अगर 5 वक्त दे देंगे आप तो मैं 5 वक्त में पूरी बात खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, पूरी बात। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के हमारे माहिरीन ने नफ्सियात ने, डॉक्टर्स ने इनका क्या इलाज बताया, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। सिर्फ पहले बताऊंगा उन डॉक्टर्स ने, आजकल के मेडिकल डॉक्टर्स ने और साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने क्या इसका इलाज बताया। रिलैक्सेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। लंबी सांस लीजिए, 1 2 3 4 तक दिल में बोलिए, फिर हल्के से सांस निकालिए। लंबी सांस लीजिए अंदर, फिर वहीं ठहरा दीजिए 4 तक गिनती गिनने के लिए, फिर हल्के हल्के निकालिए 8 10 12 से कीजिए, बहुत फायदा होता है। दूसरी चीज, रोजाना के दिमागी कामों में मशगूलियत के दौरान से चंद लम्हों के लिए ऑफिस से बाहर आएं, फितरत से बराह रास्त रिश्ता जोड़ें, उससे हम कलाम हों। खुले आसमान और सरसब्ज़ शादाब पौधों की फितरी खूबसूरती से महदूद हूँ। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कहते कहता, मैं तो जिंदगी भर अल्लाह का शुक्र यही कहता हूँ, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं, साइकेट्रिस्ट कह रहे हैं, ये बाहर आइए, बाहर आकर के आसमान को देखिए, वो पौधों को देखिए, अल्लाह की एक फितरत की खूबसूरतियों को देखिए, महदूद होइए, फितरत से हम कलाम होइए। वाह अल्लाह, क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फूल है, वाह वाह क्या। तीसरी बात, रोजाना कुछ देर तेज कदमों से खुली फिजा में चहलकदमी करिए। अपनी डायरी लिखने की आदत डालिए, उसमें अपनी खूबी और खामी और अपने नाकामियों पर मारूदी तबसरा कीजिए और नेक आदमी कीजिए। 5वीं चीज़, किसी हॉबी के जरिए खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए, और ये हॉबी अगर इख्तिराई ना हो तो क्रिएटिव हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्रिएटिव क्या होती है, मसलन शेर व शायरी या मुसव्विरी, अगर कर सकते हैं क्रिएटिव हो। अल्लाह का शुक्र है क्रिएटिव जब इतनी नहीं है, एक चीज़ और भी होती है, मैं लिखता पढ़ता हूँ, ये भी मेरी क्रिएटिव है। मैं अपने टेंशन को इससे रिलीज़ करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। 2 काम होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं इससे अपना टेंशन रिलीज़ करता हूँ और इसके ज़रिए से आप हमारा और दुनिया का और मेरी आखिरत भी बनती है। डॉक्टर साहब हमारी शेर शायरी भी करते हैं, उससे भी उनका फ़ायदा है। 6, अपने मिजाज और पसंद के मुताबिक कुछ देर के लिए गज़ल, क़िरात या हल्की मौसीक़ी सुनिए। कुछ देर गज़ल, क़िरात या मौसीक़ी, जो आपका मिजाज है उसकी कुछ देर के लिए। 7वीं चीज़, कॉफ़ी, चाय और नशेआवर अशिया से परहेज़ कीजिए। हल्की दूध हज़म ग़िज़ा खाइए, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। 8वीं चीज़, इस मर्ज़ पर काबू पाने के लिए तिब्बे अमराज यानी माहिर नफ्सियात से रुजू कीजिए, साइकेट्रिस्ट से रुजू कीजिए, जिसमें वो बताएगा टॉक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक वो ना मिले आप अपने साथियों से बातचीत करके शेयर कीजिए। 9वीं चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो खुदा खासा बीमारी से शिकार हो चुके हैं, कि तिब्बी दवाएं ना तो अपनी तरफ से बढ़ाएं ना घटाएं। जो डॉक्टर ने लिख दी है दवाएं वो ही लें, उतनी ही लें, ना कम करें ना ज़्यादा करें। अगर आपने बेवक्त कम कर दी बहुत खतरनाक होता है, डिप्रेशन। याद रखिए, बहुत ऐसी बात बता रहा हूँ मैं जो आप समझते नहीं हैं, ये डॉक्टर बताता है, ख़त्म ना करें कभी भी, डिसकंटिन्यू नहीं करें कभी भी, वो बताएगा कैसे हल्के हल्के कम करना। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सुकून क़ल्ब के लिए दुनिया में हर ज़माने में आजकल के डॉक्टर के अलावा भी जो नुस्खा बताया है वो मेडिटेशन का और मराक़िबे का बताया है। मराक़िबा, और इन सब के साथ में और सबके अलावा राज़ी बरज़ा इलाही होना, सब्र करना, तवक्कुल करना, इबादत का एहतिमाम करना, रातों को उठकर तहज्जुद में आहुदारी करना, दुआ करना, इससे बेहतर वो नुस्खा नहीं। तवक्कुल अल्लाह करना, सब्र करना, इस्तिकामत रखना। अल्लाह रब्बी करीम से मेरी दुआ है कि मुझे और आप लोगों को भी इस संगीन मसले से बेहतरीन तरीके से
نکلنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور ہماری امت مسلمان کے اندر، نوجوانوں کے اندر جو مسئلہ غریب پیدا ہو گیا ہے، اللہ رب کریم اپنے کلام سے وہ محبت پیدا کرا دے، خود اپنے سے وہ محبت پیدا کرا دے، تو جس سے یہ مسئلہ ہمارا یعنی آسانی سے حل ہو سکے، اور ہمارے سارے مسائل کا حل صرف اللہ رب کریم کی ذات گرامی اور مذہب ہے۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو جو کچھ میں نے صحیح باتیں کہی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، جو میری زبان سے غلط باتیں نکل گئی ہیں اللہ رب کریم کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔